لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل مقام شيعة الحق عليا وصيرهم لخليله إبراهيم في ذلك الاسم سميا. الذي بعد فلا يرى وقرب فالشهد النجوى. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على المبعوث بالحق النبيا والمصطفى بالرسالة النجيا. العبد المؤيد والرسول المسدد والنبي الممجد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد الملقب كنا بأبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أعلام الوراء ومصابيح الدجى وأمان لأهل السراء الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقيهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. وقال أيضا فمن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صلوات بر محمد ارباب فکر و نظر، سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں مولانا حسین نواب صاحب اور مولانا نفیس حیدر صاحب قبلہ کا کہ جنہوں نے مجھے یہ موقع دیا کہ آپ حضرات کی خدمت میں اور اس عظیم الشان بارگاہ میں ذکر اہل بیت کی مجھے توفیق ہوئی۔ حقیقت میں یہ مولانا نفیس صاحب قبلہ کہ خطاب کرنے والی مجلس تھی اور یہ ان کی اعلیٰ ظرفی ہے، اور یہ کہ ان دونوں علماء نے حق میزبانی ادا کرنا چاہا۔ ارشاد حضرت احدیت ہے قرآن مجید میں، ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ اس آیت کے ترجمے کے سلسلے میں اس کا ٹرانسلیشن عموماً اگر آپ اردو کے ترجموں کو دیکھیں قرآن کے، یا جہاں تک میں نے مطالعہ کیا ہے انگریزی کے ترجموں میں بھی آپ دیکھیں تو اس کا ترجمہ آپ کو یوں ملے گا۔ ظاہر ہے کہ یہ میں جو عرض کرنے جا رہا ہوں یہ کسی کی خطا
اور غلطی کو ایکسپوز نہیں کرنا ہے، بلکہ اپنا زاویہ فکر اور اپنا سوچنے کا انداز اور اینگل ہے۔ تو عام طور سے ترجمہ اس آیت کا یہ ملے گا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، یقیناً دین اللہ کے نزدیک، یقیناً اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے۔ یہی ترجمہ عام طور سے کیا جاتا ہے اور بہت اچھا ترجمہ ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام یعنی اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین، جس کو اس نے پسند کیا، جس کو اس نے چوز کر لیا، جو اس کو زیادہ اچھا لگتا ہے، وہ دین ہے اسلام، پسندیدہ دین، اس کی پسند دین اسلام۔ اب ماشاءاللہ مجالس آپ سنتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، اور اتنی عربی تو اس فرقے کی یہ خصوصیت ہے، فرقہ ناجیہ اثنا عشریہ، کہ ذکر حسین کے طفیل میں اچھا خاصا کسی بھی زبان کا بولنے والا ہو، وہ اردو بولے یا پنجابی بولے یا گجراتی بولے، مگر آیات اور روایات اور فضائل اہل بیت اور کربلا کا ذکر سن کر تفسیر منبر پہ بیان کی جاتی ہے۔ میٹ کے ہمارے علماء 1 گھنٹے میں کئی علوم کو ایک ساتھ جمع کر کے پیش کرتے ہیں، اور یہ اس دنیا میں اگر آپ اس کو معجزہ نہ کہیں تو اور کیا کہیں، کہ یہ واحد وہ درسگاہ ہے، یہ مجلسیں نہیں ہیں، یہ چلتی پھرتی یونیورسٹیز ہیں ہماری، کہ جس میں لیکچرر ایک ہوتا ہے اور سامعین مختلف استعداد اور مختلف ایبلٹیز کے اور مختلف مینٹل لیولز کے ہوتے ہیں، مگر جونیئر ہائی اسکول سے لے کر ریسرچ اسکالر بھی اگر یہاں بیٹھا ہو، ایک ہی ٹیکسٹ ہے، ایک ہی سلیبس ہے، ایک ٹیچر ہے، اور ہر اسٹوڈنٹ بقدر ظرف جس کے پاس جتنی ایبلٹی ہے اور جتنی ایبزارب کرنے کی ایبلٹی ہے، وہ اپنے بقدر ظرف کچھ نہ کچھ لے ہی کے اٹھتا ہے یہاں سے۔ تو یہ چلتا پھرتا معجزہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ معجزہ، ہم کہتے ہیں اس سے بڑا پریکٹیکل معجزہ کیا ہوگا، کہ آپ کو کہیں نہ ملے گا ایسا کہ کچھ لے کے اٹھے، اور جس لیول کی گفتگو، دیکھیے بات یہ نہیں ہو رہی ہے، گفتگو تو سب اپنے اپنے مذہب کی کرتے ہیں، جس لیول، جس معیار کی گفتگو کو، جس میں فلسفی بھی ہوتی ہے، جس میں لاجک بھی ہوتی ہے، جس میں ہسٹری بھی ہوتی ہے، جس میں ایکسپلینیشن بھی ہوتا ہے آیتوں کا، اور اس میں گرامر کا بھی ذکر کبھی آ جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کتنے علوم ملا کے ایک ساتھ پیش کیے جاتے ہیں۔ بہرحال تو اب اتنی عربی تو ماشاءاللہ اکثر فرش عزا پہ بیٹھے مومنین کو آتی ہے کہ وہ سمجھ سکیں کہ اس آیت کے ترجمے کی میں بات کر رہا تھا، کہ اس میں آیت میں آپ دیکھیں کہ یہ جملہ کیا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ ایک پوری اسپیچ ہے، اس کے کچھ پارٹس ہیں، ایک سینٹنس ہے، ایک اسپیچ ہے، پارٹس آف اسپیچ ہیں اس کے اندر، جیسے انگلش میں بھی آپ ایک اسپیچ ہوتی ہے، پارٹس آف اسپیچ ہوتے ہیں۔ تو ہمارے یہاں جو اسپیچ ہے اسے کہتے ہیں، عربی گرامر میں کہتے ہیں کلام۔ مکمل ایک کلام ہے، مکمل سینٹنس ہے۔ مکمل سینٹنس وہ ہوتا ہے کہ جو بولنے والا اگر رک جائے، ختم کر دے، تو وہ کلام ایک نہ ایک میسج ضرور پہنچائے ذہن میں، یعنی ایسا نہ ہو کہ سننے والا منتظر رہے کہ ابھی یہ کچھ اور بولے گا۔ تو یہ مکمل ایک جملہ ہے، ایک اسپیچ ہے، اور اس میں 5 کلمات ہیں۔ کلمہ ہم لوگ عربی گرامر میں کہتے ہیں پارٹ آف اسپیچ کو، تو 5 وہ کلمہ، وہ شہادتین کا کلمہ، یہ وہ کلمہ نہیں، یہ گرامر کی چیز ہے، عربی گرامر، یعنی پارٹس آف اسپیچ اس میں 5 ہیں، 5 کلمات ہیں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، ان کا مطلب ویریلی، انڈیڈ، یقیناً، بتحقیق، یقیناً، الدین دین، عند اللہ اللہ کے نزدیک، الاسلام اسلام ہے۔ تو پورا سینٹنس جو بنتا ہے وہ کیا ہے؟ سبجیکٹ ہے، پریڈیکیٹ ہے، مبتدا ہے، خبر ہے۔
ان الدین عند اللہ یہ سبجیکٹ ہے سینٹنس کا، الاسلام اس کی خبر ہے، پیڈیکیٹ ہو گیا. تو 5 لفظ ہیں، پانچوں کے ترجمہ ہے ان یقیناً، الدین دین، عند اللہ اللہ کے نزدیک، الاسلام اسلام ہے. تو ٹرانسلیشن تو یہ ہوا کہ یقیناً اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے. اب وہ جو ترجمہ کیا جا رہا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کی نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے، میرا ترجمہ کرنے والوں سے سوال یہ ہے کہ آپ نے لفظ پسندیدہ جو ترجمے میں ٹرانسلیشن میں رکھا ہے، وہ عربی کا جو سینٹنس ہے اس میں کس عربی ورڈ کا وہ ٹرانسلیشن ہے؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی میں ترجمے کی حد تک آپ کی خدمت میں یہ جسارت جو کر رہا ہوں کہ وہ ترجمے جو ہیں آپ ان کو دیکھیں، اور میں جو عرض کر رہا ہوں آپ فرق سمجھیں. ظاہر ہے کہ یہ عربی گرامر ہے، یہاں پر تو کوئی شیعہ سنی اور ہندو مسلم بھی نہیں ہے، یہ عربی ہے. عیسائی بھی عربی پڑھے گا تو وہ یہی جانے گا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، یعنی دین اللہ کے نزدیک بس اسلام ہے. اب آپ نے غور فرمایا، اگر خدا بند عالم یہ کہہ دے کہ اللہ کی نظر میں پسندیدہ دین اسلام ہے تو بظاہر تو ترجمہ بڑا اچھا لگ رہا ہے، مگر اسلام کی یکتائی اور یگانگت، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی یونٹی آف اسلام، وننس آف اسلام، وننس آف اسلام کو خطرہ ہو رہا ہے. یعنی یہ کہہ دے کہ اللہ کی نظر میں پسندیدہ دین اسلام ہے تو وننس آف اسلام، جو توحید اسلام، جو وحدت اسلام ہے، جو یگانگت ہے، یعنی بس ایک دین ہے، اس یہ میسج خراب ہوا جائے. اس کو یوں آپ سمجھ لیں کہ میں یہاں پر اگر یہ عرض کروں، ایک جملہ یہ کہوں کہ مثلا میری نظر میں پسندیدہ خطیب، میری نظر میں پسندیدہ خطیب مولانا نفیس صاحب ہیں مثلا، تو وہ ایک نیا سامع، ایک ایسا شخص کہ جو آیا ہے اور جو سارے مجمع کی معرفت اس کو نہیں پہچانتا، فردن انڈیویجولز کو نہیں جانتا کہ کون کیا ہے، کون ڈاکٹر ہے، کون انجینئر ہے، کون عالم ہے، کون خطیب ہے، کون شاعر ہے، اور ہے بھی تو کون کیسا ہے. جب یہ میں کہہ رہا ہوں ایک اننون کے لیے، ایک اسٹرینجر اگر آیا ہو اور ہم یہ کہیں کہ میری نظر میں پسندیدہ خطیب فلاں ہے، تو وہ ایک یہ تاثر یہ لے گا، وہ ایک امپریشن یہ لے گا کہ میں تو نہیں جانتا، مگر مولانا کی نظر میں کم سے کم یہاں پر خطیب اور ذاکر جو ہے وہ ایک سے زیادہ ہیں. توجہ فرمائیے کہ میں چاہ رہا ہوں بہت آسان لہجے میں اپنی بات آج عرض کروں. اگر میں یہ کہوں کہ میرے نظر میں پسندیدہ شاعر یا پسندیدہ عالم یا پسندیدہ خطیب یا پسندیدہ ڈاکٹر میری نظر میں اس مجمع میں فلاں ہے پرٹیکولر، تو آپ یہی تو امپریشن لیں گے جو آپ پورے مجمع کو نہ جانتے ہو. ہم انٹروڈکشن کرا رہے ہیں تو آپ یہی لیں گے امپریشن کہ مولانا کی نظر میں کم سے کم یہاں ایک سے زیادہ خطیب ہیں. یہ بات اور ہے کہ مولانا کے پسندیدہ فن خطابت میں جو زیادہ ماہر ہیں، جو زیادہ مولانا کو پسند ہے، وہ ایک ہیں، مگر مولانا ریکگنائز کر رہے ہیں کئی خطیبوں کو، کوالیفائنگ لائن کے راس کیے ہوئے ہیں کئی علماء، کئی ذاکرین، کئی خطیب. مولانا کو ایک کی سب سے زیادہ پسند ہے. بے توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اب اگر خداوند عالم یہ فرما دے کہ اللہ کی نظر میں پسندیدہ دین اسلام ہے تو اس کا میسج یہ پہنچے گا کہ اللہ کی نظر میں دین بہت سے ہیں، اللہ کی نظر میں دین بہت سے ہیں، پسندیدہ دین جو ہے وہ اللہ کی نظر میں اسلام ہے. ضابطۂ حیات بشر بہت سے ہیں، پسندیدہ اللہ کی نظر میں اسلام ہے. نہیں، اللہ یہ فرمانا چاہ رہا ہے کہ کوئی راستہ دین کہے جانے کے لائق ہی نہیں ہے اسلام کے علاوہ. کوئی قانون بنانے کے لائق ہی نہیں ہے، کوئی ضابطۂ حیات بشر ہے ہی نہیں، کوئی طریقے زندگانی انسان ہے ہی نہیں. یعنی اسلام کے علاوہ اور کوئی راستہ، وے آف لائف نہیں ہے اللہ کی نظر میں کہ دین بھی کہا جا سکے. اسی لیے خداوند عالم نے اگلی ایک آیت میں اور اس پہ سند دے دی اور مہر لگا دی کہ فَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اگر اسلام کے علاوہ اور کوئی دین کو اختیار کرے گا تو وہ اس سے قابل قبول نہیں ہوگا اور وہ آخرت میں گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوگا. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. تو اب معلوم یہ ہوا کہ اسلام جو ہے وہ نجات کا ضامن ہے. فقط ایک راستہ ہے جو اللہ
نے منتخب کیا ہے بنی نوع بشر کے لیے. مگر اس سے جو میں نے ترجمے میں ذرا سا اختلاف کیا، اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ مجھے اسلام کی پسندیدگی سے انکار ہے. توجہ صاحبان نظر، مختصر ہیں مگر صاحب نظر ہیں، توجہ کا طالب ہوں. کوئی یہ نہ میں نے ترجمے سے اختلاف کیا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام کا ترجمہ یہ نہیں ہے کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے. میں فقط اس آیت کے ترجمے کی بات کر رہا ہوں، ورنہ میں ایبسولوٹلی اس بات سے اختلاف نہیں کرتا کہ اللہ کی نظر میں دین جو ہے پسندیدہ اسلامی ہے. مگر اتنا یاد رہے کہ یہاں پہ پسندیدگی کا اعلان نہیں کیا جا رہا ہے، پسندیدگی کا اعلان کہیں اور کیا جائے گا، کسی اور میدان میں کیا جائے گا. صلوات بر محمد و آل محمد کے اوپر. بھائی وہ اتنی آسانی سے نہیں کیا جائے گا. ابھی تو دین کا تعارف کرا رہا ہے کہ اللہ کی نظر میں دین اسلام ہے، اور جب پسندیدگی کا اعلان کرانا ہوگا تو پھر ماحول نیا ہوگا، اہتمام نیا ہوگا، ممبر نیا ہوگا، میدان نیا ہوگا، وہی کے تیور نئے ہوں گے. بھائی توجہ ہے کہ انداز وہی نیا ہوگا، تیور اللہ کے نئے ہوں گے، پیغمبر کی شان نئی ہوگی. بھائی بیدار ہیں کہ نہیں ہیں؟ اور اتنے اہتمام سے اعلان کیا جائے گا کہ بغیر الیوم کے اعلان کیا ہی نہ جائے گا. صلوات علی محمد و آل محمد پر. ماشاءاللہ اذہان علی آپ کے پہنچ گئے. وہ اتنی آسانی سے نہ کیا جائے گا بلکہ الیوم کی قید لگا دی جائے گی، اس لیے کہ انسان کا مزاج جو ہے وہ حوادث سے بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے، اور حادثاتی باتیں جو ہے وہ ذہن انسانی میں محفوظ رہ جاتی ہیں. اور اگر ایک دم سے سرسری طور پہ کوئی واقعہ رونما ہو جائے تو وہ ذہن میں بیٹھتا نہیں ہے، مگر جب کبھی تاکید کر کے بٹھایا جائے اور حادثاتی طور پہ کوئی واقعہ رونما ہو جائے تو وہ ذہن میں بیٹھ جاتا ہے میسج کے طور پر. بھائی یہی سبب ہے کہ ایسا نیا ماحول میدان غدیر میں بنایا گیا تھا کہ ذہنوں سے نکلنے نہ پائے. اندھوں کو جو ہے وہ سنا دیا گیا تھا. بھائی توجہ، اندھوں کو سنا دیا گیا تھا، بہروں کو دکھا دیا گیا تھا. یہی سبب ہے کہ ہاتھ پہ اٹھایا بھی گیا ہے، زبان سے من کن تو مولا سنایا بھی گیا ہے. صلوات بر محمد. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. ولایت علی کے اعلان کے بعد اللہ کہہ رہا ہے آج ہم نے دین کو کامل کر دیا تمہارے لیے. الفاظ قرآن دیکھیں، اليوم اکملت لکم دینکم. نہ اللہ نے یہ کہا کہ اليوم اکملت دینی، میں نے اپنے دین کو کامل کیا ہے، یہ نہیں ہے. میں توجہ کا طالب ہوں. الیوم اکملت لکم دینکم، تمہارے دین کو تمہارے لیے کامل کیا ہے. واتممت علیکم نعمتی، اور ہم نے تم پر اپنی نعمتیں آج تمام کر دی. ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں راضی ہو گیا دین اسلام سے. توجہ، آج میں ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں راضی ہو گیا اسلام سے دین کی حیثیت سے تمہارے لیے. بھئی لفظوں پہ غور کریں، میرا دین تو کبھی ناقص نہیں تھا، میرا دین تو ہمیشہ سے کامل تھا، میں تو اسلام سے ہمیشہ راضی تھا، مگر تمہارے لیے آج راضی ہوا ہوں. بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تمہارے لیے لکم، تمہارے لیے آج دین کامل ہوا ہے، تمہارے لیے آج اسلام سے بحیثیت دین کے راضی ہوا ہوں. تو یاد رہے کہ میرے دین کی فکر اس کا ٹینشن نہ کرنا، اپنے دین کی فکر کرنا. اگر تمہیں اپنے دین کو کامل بنوانا ہے اور اگر اپنے دین سے ہمیں راضی رکھنا ہے تو الیوم کے اعلان کو یاد رکھنا. اگر اعلان الیوم داخل عقیدہ ہے تو میں دین سے راضی ہوں، اور اگر الیوم کا اعلان نکل گیا تو نہ دین کامل ہے نہ میں دین سے تمہارے راضی ہوں. صلوات بر محمد و آل محمد. ایک ذرا ویسی صلوات پڑھیے جو سردی میں لوگ جو ہیں وہ فریز ہو گئے ہیں اور گھروں سے بیٹھے ہوئے انٹرنیٹ سے دیکھ رہے ہیں، ان کو آپ کی آواز سے لگے کہ ان کے آنے سے کوئی اثر نہیں پڑا ہے. تو میرا دین تو ہمیشہ کامل تھا. بڑا خوش قسمت تھا وہ مسلمان
جو اعلان ولایت علی سے پہلے مر گیا. بڑا خوش قسمت تھا وہ مسلمان، اس لیے کہ اعلان ولایت علی سے پہلے 2 کلمے تھے، اور ہر نبی کے زمانے میں یہی 2 کلمے تھے. پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ، جو ہر نبی کا حرف آغاز تھا درس کا، ہر ایک نے یہیں سے اپنی تبلیغ کا آغاز کیا ہے، لا الہ الا اللہ سے آغاز کیا ہے. تو پہلا کلمہ تو کامن چلا آ رہا ہے. اب رسالت ہدایت کے خانے میں جو رسالتیں نبوتیں بدلتی جا رہی ہیں، تو کلمے ہر نبی کے زمانے میں توحید کے بعد اس کا کلمہ ہوتا تھا. بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ اب آخری پیغمبر آیا تو ایک کلمہ بڑھا ذوالعشیرہ سے، محمد الرسول اللہ. غدیر کی دوپہر تک 2 ہی کلمے تھے. ادھر اعلان ولایت علی ہوا تو ایک کلمہ اور بڑھا، علی ولی اللہ. بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ تو جو غدیر کے اعلان سے پہلے مر گیا اس کے 2 کلمے قبول ہیں، اور جو بدقسمت یا خوش قسمت، صلوات محمد و آل محمد کے اوپر. ماشاءاللہ. تو آئیے اب ذرا اسی آسان لہجے میں آگے بڑھوں، اس لیے کہ مجھے غدیر تو آج نہیں پڑھنا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین بس اسلام ہے، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے. تو اسلام ضمانت ہے، انسان کی نجات و فلاح و بہبود کی ضمانت ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ اسلام ہمارے نزدیک دین ہے. یعنی اتنی احتیاط اللہ نے اس دین کے نام رکھنے میں رکھی ہے. کبھی اس دین کو دین قیم کہا، کبھی اس دین کو دین واسب کہا، کبھی اس دین کو دین فطرت کہا، کبھی اس دین کو دین حق کہا، اور کبھی اس دین کا نام اسلام رکھا. یعنی نام رکھنے میں بھی اللہ نے اس دین کے نام رکھنے میں اتنی احتیاط رکھی ہے کہ جس دین کا پہلا مبلغ آدم ہے مگر اس دین کو دین آدمی نہ کہا گیا، جس دین کا مبلغ اعظم نوح ہے اس دین کو دین نوحی نہ کہا گیا، جس دین کا مبلغ پدر انبیاء شجرت الانبیاء وہ ابراہیم، وہ معتبر ترین تاریخ ہدایت اور نبوت میں شخصیت کہ یہودیت کی نہر بھی اسی سمندر ابراہیمی میں جا کے گرتی ہے، عیسائیت کی نہر بھی اسی سمندر میں جا کے گرتی ہے، مسلمان بھی اپنا شجرہ ابراہیمی سے جا کے جوڑتا ہے. بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اتنا معتبر نبی ہے ابراہیم خلیل اللہ ہے، مگر اس دین کو دین ابراہیمی نہ کہا گیا، اس دین کو دین موسوی نہ کہا گیا، اس دین کو دین عیسوی نہ کہا گیا. حتیٰ کہ وہ کون، وہ آخری نبی سردار انبیاء کہ جس کا وجود سب سے پہلے، جس کا ظہور سب سے آخر میں ہے، اس نبیوں کے امام کو بھی کیسے بھی اس دین کو منسوب نہ کہا گیا. یہ دین محمدی نہیں ہے. آئے جوانوں، تمہیں اگر کوئی محمدن کہے تو صاف کہہ دینا ہم محمدن نہیں ہیں. یہ سازش ہے کہ محمد سے دین کو جوڑ کے تمہارے دین کو نیا نیا کہیں اور اپنے دین کو بڑا پرانا کہیں. اور کیجئے میں کیا عرض کر رہا ہوں. اے مسلمانوں، اے جوانوں، تم محمدن نہیں ہو، تم مسلم ہو. کہہ دو محمد بھی مسلم تھے، یہ بات اور ہے کہ وہ سب سے پہلے مسلم تھے. ابراہیم بھی مسلم تھے. بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ اتنا قدیم دین ہے کہ ہر نبی اسلام لے کر آیا اور وہ خود سب سے پہلا اپنی امت کا مسلم ہوتا تھا. بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ تو اب اسلام کی تعریف کیا ہے ہماری اور آپ کی زبان میں؟ کیا ہے ایک علامت اسلام؟ یہ ہے علامت اسلام یہ ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ فہو مسلم. جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہے یا کہتا ہوا نظر آئے وہ مسلم ہے یا نہیں ہے یہ تمہارا ٹینشن نہیں ہے. اگر کہتا ہوا کلمہ شہادتین پڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے تو تم مسلم مانو، جب تک کہ اس کی زبان کا قول اس کے عمل کے مخالف نہ ہو، جب تک کہ کنٹراڈکشن نہ نظر آئے، جب تک کہ ہپوکریسی نہ نظر آئے کہ زبان سے کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے، تب تک کہ کسی مسلم کو یہ حق نہیں ہے کہ کلمہ پڑھنے والے جو اظہار اسلام کرے، تمہیں کوئی حق نہیں ہے عالم الغیب بن کے تم جو ہو وہ کسی کو کافر کہو کہ یہ کلمہ یوں ہی پڑھ رہا ہے. بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی یہی تو مزاج اسلام اکثریت کا بن گیا ہے کہ جب کبھی محبان اہل بیت کو انہیں قتل کرنا ہوا یا انہیں جہنم بھیجنا ہوا تو فوراً ملا نے وہ بنی امیہ کے لگائے ہوئے کارخانوں کے ناجائز فتوے فوراً پہ ایک مسلمان و مومن کو کہا مشرک، پھر کہا واجب القتل. پہلے کہا مشرک پھر کہا جہنمی. بھائی کوئی ضرورت نہیں ہے. بھائی جہنم بھیجنے کے لیے کسی مسلم کو کافر بنانے کی ضرورت نہیں ہے.
ہم غلامان اہل بیت کسی بھی مسلم کو کافر بتائیں کیوں نہیں بناتے؟ ہمیں جہنم بھیجنے کے لیے مسلم کو کافر بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ کہاں ہر مسلمان جنت چلا جا رہا ہے۔ توجہ ہے میری بات پر بھائی؟ کہاں ہے؟ آج اسی آسان لہجے میں سنتے چلے کہ کہاں ہر مسلمان جنت چلا جا رہا ہے۔ میں بھی عرض کرتا ہوں تو پھر اسلام کیا ہے؟ بظاہر کیا ہے؟ کلمہ شہادتین، دو وٹنس جو دے، ونس آف گاڈ کی وٹنس، پروفیٹ ہوڈ کی وٹنس، اور خاص طور سے ختم نبوت، یہ آخری نبی جن کی امت میں ہم ہیں، یہ جو وٹنس دے رہا ہو، جو اس کو بیئر کرے ٹو وٹنسز کو، وہ مسلم ہے۔ توجہ کا طالب ہوں۔ تو اب یہ کیا ہے؟ یہ سند بندگی نہیں ہے، اتنا ذہن میں رہے۔ یہ کلمہ شہادتین جو ہے یہ سند بندگی نہیں ہے۔ بھئی لفظوں پہ غور کیجئے گا، صاحبان زبان تو ہی ہے، بہرحال اتنا تو اردو سے آشنا ہے نا ماشاءاللہ۔ توجہ کا طالب ہوں۔ ابتداء اسلام کیا ہے؟ توجہ۔ جس نے کلمہ شہادتین پڑھا اس نے بندگی میں قدم رکھ لیا۔ بھئی بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ جس نے کلمہ پڑھا، ایکسپٹ کر لیا، اقرار کر لیا، اس نے بندگی میں قدم رکھ دیا۔ مگر اتنا یاد رہے یہ انیشل اسٹیج آف اسلام ہے، یہ فائنل اسٹیج نہیں ہے۔ بھئی توجہ کا طالب ہوں۔ تو اب دو لفظوں کو اگر آپ سنبھال سکیں تو پھر اسلام بھئی دونوں چینل ہے، یہ ابتدا ہے وہ انتہا ہے۔ توجہ۔ تو ابتداء اسلام ہے بندگی اور انتہا اسلام ہے سپردگی۔ اپنے کو کسی کے بارگاہ میں ٹوٹلی سبمٹ کر دینا، یہ اپنے پورے وجود کو کا سبمیشن جو ہوتا ہے۔ بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ بھئی یہی سبب ہے کہ قرآن مجید نے کہہ دیا صاف صاف کہ کلمہ شہادتین پڑھ کے دائرہ بندگی میں کوئی قدم تو رکھ سکتا ہے مگر سند بندگی نہیں پا سکتا جب تک کہ پریکٹس کرتے کرتے اس منزل پر وہ محبت خدا کی اور بندگی کی اس معراج پہ آ جائے کہ جس کے وجود سے یہ ترانہ نکلے کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ میری نماز، میرا روزہ، میری عبادتیں، میری موت، میری حیات سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی ایک ایسی منزل عبودیت پہ آ جائے، ابتداء بندگی سے سفر کرتا کرتا اور ارتقاء بندگی ہوتا ہوتا، ترقی کرتا کرتا زینوں کو بندگی کے ریاضت کے ساتھ، عبادت کے ساتھ، تسلیم کے ساتھ، صبر کے ساتھ، رضا کے ساتھ، عقائد میں، عرفان میں ترقی، اعمال میں ترقی، پریکٹس کرتے کرتے ایک اس منزل پہ آ جائے کہ جب وہ کہے کہ میری نماز، میری عبادتیں سب اللہ کے لیے، یعنی یہ کہ میرے لمحات حیات میرے اپنے لمحے نہ رہ جائیں، میرا اختیار نہ رہ جائے، میری حرکات میری حرکت نہ رہ جائے، میرا موومنٹ میرا اپنا موومنٹ نہ رہ جائے، میرا ارادہ میرا اپنا ارادہ نہ رہ جائے، میری فکر و سوچ میری اپنی نہ رہ جائے، میری زندگی میری اپنی نہ رہ جائے، میری موت میری اپنی نہ رہ جائے، یعنی یہ کہ سب سبمٹ کرنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں تیار ہو جائے، یعنی سارا وجود اللہ کی بارگاہ میں۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ کو فقط خم جبی نہیں چاہیے، اللہ کو فقط پیشانیوں کا جھکنا نہیں چاہیے۔ یہ ابتدائے بندگی ہے مگر انتہائی بندگی یہ ہے کہ عقل بھی سجدہ کرے، شعور بھی سجدہ کرے، ادراک بھی سجدہ کرے، تعقل بھی سجدہ کرے، ذوق بھی سجدہ کرے، فکر بھی سجدہ کرے، حرکت بھی سجدہ کرے، سکنت بھی سجدہ کرے، تیرا پورا وجود سجدہ کرے، تیرا پورا اختیار سجدہ کرے۔ یعنی اللہ جبر سے نہیں منوانا چاہتا بلکہ چاہتا یہ ہے کہ ایک بندہ اپنے اختیار سے سبمیشن کی اس منزل پہ آ جائے، تسلیم کی اس منزل، اصل اسلام کا مطلب تسلیم ہی ہے، سبمیشن کی اس منزل پہ آ جائے کہ جس کا پورا وجود سجدہ کرنے لگے، یعنی اپنے اختیار سے اپنے ہر اختیار کو اللہ کے اختیار کے حوالے کر کے سپرد کر کے اپنے اختیار سے بے اختیار بن جائے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اپنے اختیار سے بے اختیار بن، میرے کہنے سے بے اختیار نہ بن۔ تو یہ اسلام کی یہ وہ آخری منزل ہے۔ توجہ کا طالب ہوں۔ تو کلمہ شہادتین کیا ہے؟ توجہ، یہ حقیقت اسلام نہیں ہے، یہ اوریجنلٹی اسلام کی نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ سگنیفیکنٹ ہے اسلام کا، یہ سمبل ہے اسلام کا، یہ حقیقت اسلام نہیں ہے۔ یعنی جو کلمہ پڑھتا ہوا نظر آ رہا ہو یہ علامت اسلام ہے، یہ حقیقت اسلام نہیں ہے۔ بے توجہ کا طالب ہوں۔
ذرا سا میں قرآنی سفر تھوڑا سا کراؤں گا، اس لیے کہ آیتوں کے بغیر مزہ نہیں آتا. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ علامت اسلام ہے، یعنی کلمہ شہادتین جو پڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے یہ علامت اسلام ہے، علامت ہے، سگنیفیکنٹ ہے، ایک سمبل ہے. بھئی ہم نے دیکھا ان کا، بھئی یہ کیا ہے؟ ان کا کلمہ پڑھ رہا ہے، رکوع کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، مسلم ہے، ہوگا. اللہ جانے یہ جانے، ہمارا ٹھیکہ تو نہیں ہے کہ ہمارے کو سند دے. علامتیں نظر آ رہی ہیں، مگر حقیقت میں مسلم ہے کہ نہیں ہے اس کا کرائٹیرین کیا ہے؟ آئیے اسلام سے، قرآن سے پوچھا جائے. بے توجہ کا طالب ہوں کہ اللہ کب سند دیتا ہے مسلم کی، بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی یہ منزل اور ہے کہ ہم کہیں تیرے مسلم، مگر وہ منزل اور ہے کہ وہ کہے یہ میرا مسلم. بھائی ایک منزل یہ ہے کہ سارے بندے کہیں کہ ہم اللہ کے بندے. اللہ نے ایکسپٹ کیا کہ نہیں کیا اس کو کون بتائے؟ ایک منزل یہ ہے کہ ہر ایک کہے کہ ہم عبداللہ ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں. اللہ نے بندگی کو ایکسپٹ کیا کہ نہیں کیا؟ مگر ایک منزل یہ ہے کہ اللہ کہے یہ میرا بندہ ہے. بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ اسی کو اپنا بندہ کہتا ہے فخر و ناز کے ساتھ اور مباحات کے ساتھ، یعنی مشیت اسی بندگی پہ اتراتی ہے کہ جو تواضع اور انکسار اور بندگی کی اس منزل پہ چلا جائے کہ جس کے آگے خاکساری کی کوئی منزل نہ رہ جائے. اور اس کے بعد اللہ کہتا ہے تو جتنا جھکتا چلا جائے گا ہم اتنا ہی اٹھاتے چلے جائیں گے. ذرا غور نہیں کیا آپ نے؟ بھائی یہی سبب ہے، یہی سبب ہے جب معراج کا مسئلہ آیا تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے رسول کو معراج دی ہے، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے نبی کو معراج دی ہے. جب یہ آیا مسئلہ تو یہ نہیں کہا کہ ہم نے اپنے حبیب کو معراج دی ہے، بلکہ معراج کا راز کیا ہے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ. بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ عبدیت کی معراج ہے، یہ رسالت کی معراج نہیں ہے، یہ نبوت کی معراج نہیں ہے، یہ عبدیت کی معراج ہے. یعنی عبد کو اللہ معراج دیتا ہے. بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ تو اب اسلام قرآن سے پوچھا جائے کہ کیا ہے سند اسلام اللہ کب دیتا ہے؟ اللہ کہے کہ یہ میرے مسلم. وہ کرائٹیرین کیا ہے؟ توجہ کا طالب ہوں. سورہ بقرہ میں ارشاد ہوا، اللہ اپنے حبیب کو یاد کرا رہا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. اللہ نقل کر رہا ہے ایک واقعہ، اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے اے میرے حبیب وہ وقت یاد کیجئے کہ جب ابراہیم اور اسماعیل ہمارے گھر خانہ کعبہ کی دیواریں بلند کر رہے تھے، فاؤنڈیشنز بلند کر رہے تھے، دیواروں کو بلند کر رہے تھے ابراہیم اور اسماعیل. اے میرے حبیب وہ وقت یاد کیجئے، ریمائنڈ کرا رہا ہے اللہ. ریمائنڈر کسے دیا جاتا ہے؟ جو شاہد واقعہ ہو، جو واقعے کا وٹنس ہو. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ جو دیکھنے والا ہو اپنی آنکھوں سے اسے. یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر پیدا ہوئے اس سے پہلے کچھ نہ تھے، پیغمبر چلے گئے دنیا سے اس کے بعد کچھ نہ رہ جائیں گے. یہ عجب منزل ہے. اللہ جب آدم کا واقعہ، جب آدم کی خلقت بیان کرتا ہے تو کہتا ہے وَإِذْ، آپ یاد کیجئے. جب خلقت آدم کی بات ہو تو اللہ کہتا ہے وَإِذْ. وَإِذْ کا مطلب علماء موجود ہے، یعنی پاسٹ کی طرف اشارہ ہے. جب اذا آتا ہے تو مستقبل فیوچر کی طرف ہوتا ہے. مثلا اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آئے گی اللہ کی مدد اور فتح. وَرَأَيْتَ النَّاسَ، آپ دیکھیں گے يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، کہ لوگ جوق در جوق، فور دش فور جو ہے وہ دین خدا میں داخل ہو رہے ہوں گے. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. تو اپنے رب کی تسبیح کیجئے اور استغفار کیجئے، یعنی جو آپ کے نقصانات ہو چکے ہیں اس کی بھرپائی کے لیے وہ جو ہے وہ بہترین بندگی کے رجوع کو قبول کرنے والا اور بہترین نقصانات کو ختم کرنے والا، بھرپائی کرنے والا ہے. تو اذا مستقبل فیوچر کے لیے، وَإِذْ جب آئے الف زال، وَإِذْ تو پاسٹ میں کوئی واقعہ ہو چکا ہے اسے یاد دلایا جا رہا ہے. وَإِذْ قُلْتَ، جیسے ہم کہیں کہ when you said، وَإِذْ قُلْتَ. توجہ، تو اللہ کیا فرما وَإِذْ. اے میرے حبیب آپ تو شاہد واقعہ ہے نا کہ کیا ہو رہا تھا. میں آپ کو علم نہیں دے رہا ہوں بلکہ آپ کو یاد کچھ آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، اس لیے کہ میرے ساتھ کوئی ہے ہی نہیں اس لاکھ کے جس سے میں ماضی کے واقعات شیئر کروں. آپ ہی تو ہیں جو ہر بات سے ہم آپ سے ہر بات شیئر کر سکتے ہیں.
توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اے میرے حبیب وہ وقت یاد کیجئے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، وہ وقت یاد کیجئے کہ جب ابراہیم اور اسماعیل خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے اور ساتھ ہی ساتھ زبان دل سے، دل کی زبان سے اندر ہی اندر یہ دعا کر رہے تھے، ربنا تقبل منا، اے ہمارے پالنے والے ہماری اس محنت و جانفشانی کو قبول فرما لے، یہ ہماری محنت جو ہم تیرے گھر کی دیواریں بلند کر رہے ہیں یہ سوارت ہو جائے، یہ رائگاں نہ ہو، اس خدمت کو ہم سے قبول فرما لے۔ انکا انت السمیع العلیم، تو بڑا سننے والا، بڑا دل کے رازوں کو، تمناؤں کو، قلب میں تمنائیں جو کروٹیں لے رہی ہیں، واردات قلبی کا بھی تو ہی محرم ہے اور دل کے ہر راز کو تو جانتا ہے، تو دیکھ رہا ہے کس خلوص سے ہم تیرے گھر کی دیواروں کو بلند کر رہے ہیں، ہم سے اس خدمت کو قبول فرما لے۔ اور اس کے آگے پھر ابراہیم دعا کر رہے ہیں، ربنا، اے ہمارے پالنے والے، وجعلنا مسلمین لک، ہمیں اور اسماعیل کو اپنا مسلم بنا دے۔ بھائی میں قرآن سے اسلام ڈیفائن کرنے جا رہا ہوں، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے میرے پروردگارا ہمیں اور اسماعیل کو اپنے دو مسلم بنا دے، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ہماری ذریت میں بھی ایک امت مسلمہ پیدا کر دے، ہماری ذریت، اولاد، ہماری آف اسپرنگز میں ایک اولاد پیدا، ایک ایسی امت پیدا کر جو مسلم ہو۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور ہم کو ہماری عبادت گاہوں کی معرفت کرا دے، نشاندہی کرا دے، اور ہمارے رجوع کو قبول فرما لے۔ ہم اپنی بندگی یعنی منزل سپردگی میں آنا چاہتے ہیں، ہم تیری جانب رجوع کرنا چاہ رہے ہیں، ہمارے رجوع کو قبول فرما لے۔ وَتُبْ عَلَيْنَا، توبہ نہیں، گناہوں سے توبہ نہیں، ہم اپنی بندگی کو تیری طرف رجوع کی منزل میں لانا چاہتے ہیں، تو ہمارے رجوع بندگی کو قبول فرما لے۔ اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، تو بہترین قبول کرنے والا ہے، بندگی کے رجوع کو بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ابراہیم کس اسلام کی دعا کر رہے ہیں؟ کبھی غور فرمایا؟ یہ قرآن مجید ہے۔ اگر اسلام کا مطلب جو آج بڑے بھائی لوگ سمجھ بیٹھے ہیں کہ بس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہی مسلم ہے، تو کیا خیال ہے ابراہیم کے بارے میں؟ کسی ملا کے دم ہو ہم کو آ کے بتائے، کیا ابراہیم نے ابھی کلمہ توحید نہیں پڑھا؟ بھائی کلک کر رہی ہے بات کہ نہیں؟ کیا ابراہیم نے ابھی کلمہ توحید نہیں پڑھا؟ کیا ان کا جو ہے یونٹی آف گاڈ کا جو فیتھ ہے وہ ابھی کلیئر نہیں ہے؟ کیا خود پروفیٹ ہوڈ کے قائل نہیں ہے؟ اما یہ کون ہے؟ یہ کوئی مولانا صاحب نہیں ہے، یہ کوئی ملا صاحب نہیں ہے، یہ کوئی عام نمازی نہیں ہے، اما یہ کون ہے؟ پدر انبیاء ہے، توجہ، یہ شجرۃ الانبیاء ہے، یہ اللہ کا دوست ہے۔ استخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا ہے۔ بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ جو دوستی کو پیش کرے اور قبول ہو جائے وہ خلیل ہوتا ہے، مگر اللہ جسے اپنا خود سے دوست بنائے وہ حبیب ہوتا ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ کون ہے؟ یہ خلیل الرحمان ہے، یہ معمار کعبہ ہے۔ کیا انہوں نے ابھی کلمہ توحید نہیں پڑھا؟ کیا ان کو خود نہیں معلوم کہ یہ رسول ہے؟ یہ کوئی عام بندہ خدا نہیں ہے۔ میں توجہ کا طالب ہوں، یہ عبد خدا ہی نہیں ہے، یہ نبی خدا ہی نہیں ہے، یہ رسول خدا ہی نہیں ہے، یہ خلیل خدا ہے، یہ معمار کعبہ ہے، یہ اس گھر کا، یہ اس گھر کی دیواریں، توجہ کا طالب ہوں، یہ اس گھر کی دیواریں بلند کر رہا ہے، یہ اس اللہ کے گھر کا معمار ہے کہ مستقبل قریب میں خلائق کی جبی میں تڑپتے ہوئے سجدوں کا خراج جس گھر کے آگے پیش کیا جائے گا، یعنی بندگی 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 کے سجدے جس گھر کو قبلہ بنا کے صبح قیامت تک لوگ پیش کریں گے، اس خانہ کعبہ کا معمار ہے، اور وہی ابھی جو ہے وہ کلمہ نہیں جانتا، وہ کون سے اسلام کی دعا کر رہے ہیں؟ بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ مگر معلوم ہوا کہ یہ وہ اسلام نہیں ہے، پھر یہ کوئی اور اسلام کی منزل ہے۔ میں نے عرض کیا کہ ابتدائے اسلام ہے بندگی، انتہائی اسلام ہے سپردگی، یعنی بندہ اپنے کو اللہ کے سپرد کرے کہ میری موت اور میری حیات سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ تو ابراہیم کہہ رہے ہیں کہ میں رجوع کرنا چاہتا ہوں تیرے طرف، میرے اور میرے بچے اسماعیل کے رجوع بندگی کو قبول فرما کے تو
تو سند دے دے کہ ہم تیرے مسلم ہیں، توجہ کا طالب ہوں. یعنی یہ در پردہ یہ ایک طلب کر رہے ہیں، ایک ڈیمانڈ ہے کہ پروردگارہ تو کہہ دے، کوئی ایک امتحان ہمارا لے لے، کوئی ایک ایسا امتحان ہمارا لے لے کہ تو ہمیں سند اسلام دے دے. بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ بس ابراہیم نے یہ دعا کی ہے. پھر قرآن کی یہ بلاغت ہے کہ بیچ کے واقعات کو تفصیل سے بچنے کے لیے غائب کر دیتا ہے. آپ کی عقل جو ہے وہ لنک ملا لے گی. ادھر ابراہیم نے دعا کی ہے اور اس کے بعد ایک دن خواب دیکھا، 2 دن خواب دیکھا، 3 دن خواب دیکھا. جب تیسرے دن مسلسل خواب دیکھا تو پھر قرآن نے اس واقعے کو نقل کیا کہ فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. جب وہ بچہ چلنے پھرنے کے لائق زینت پہلو پدر ہو گیا، جب برابر کا کندھے تک جیسے بچے آتے ہیں زینت پہلو پدر چلنے پھرنے کے لائق ہو گیا، تو ابراہیم نے اپنے بچے سے کہا اے میرے لال، اے میرے بچے، میں مسلسل خواب میں دیکھ رہا ہوں. انی ارا یعنی یہ مضارع کا صیغہ فیوچر اور حال یعنی پریزنٹ اور فیوچر دونوں کے لیے آتا ہے. اے میرے لال، میں مسلسل خواب میں دیکھ رہا ہوں، انی ارا فی المنام انی اذبحک، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں میرے لال. فانظر ماذا ترى، اے میرے لال تو بتا کہ تیری کیا رائے ہے، تیری کیا رائے ہے. جواب اسماعیل آیا قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. اے پدر بزرگوار، جو آپ کو ادھر سے حکم ہو رہا ہے، جو آپ کو امر ہو رہا ہے، جو آپ کو آرڈر ہو رہا ہے، اسے آپ جلدی سے کر گزریے. انشاءاللہ آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے. بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی اسماعیل کا یہ کہنا کہ مجھے صابرین میں سے پائیں گے، صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، یعنی نگاہ عرفان اسماعیل میں کوئی ایسا محترم گروہ صابرین ہے کہ اسماعیل اس میں سے بننے کی تمنا کر رہے ہیں. صلوات اور محمد وآل محمد. ایک مل جل کے اور صلوات سے نوازے پر محمد وآل محمد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، توجہات ہیں آپ کے ساتھ. میں چاہ رہا ہوں کہ بڑی آسان زبان میں مگر قرآنی حقائق آپ کے سامنے پیش کروں. فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. یعنی میں نے مسلسل خواب میں دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، کر چکا نہیں ہوں. بھائی توجہ، یہ قرآن ہے. ایک ایک لفظ سے نکالیے ہدایتوں کا سرچشمہ ہے. ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف، ایک ایک حرکت، ایک ایک سکنت، ایک ایک فل اسٹاپ، ایک ایک کاما جو ہے یہاں پر، ایک ایک وقف جو ہے یہاں پر، کچھ نہ کچھ وہاں نقطے ضرور ہیں، مگر محرمان سخن چاہیے، وہ نورانی آنکھیں چاہیے. ظاہر ہے کوئی نہیں دعویٰ کر سکتا، لہٰذا وہ نکالتے تھے اس میں سے کہ جو نور قرآن بن کے آئے تھے. ظاہر ہے کہ لاکھ رٹو، جب نور کتاب کے ساتھ نہیں ہے تو اندھا کہاں کتاب پڑھ پاتا ہے. اور پھر 2 گنا اندھا، ایک تو اہل بیت والا جو نور اللہ نے ساتھ میں دیا تھا وہ اس سے بغاوت کر رہا ہے، اور پھر خود بھی حافظ جی اندھا ہے. 2 گنا اندھا ہے تو کہاں کتاب سمجھ میں آئے گی. ایک صلوات بر محمد وآل محمد. توجہ، سنجیدگی یہ سخن نہ جانے پائے. فانظر ماذا ترى، اے میرے لال تو بتا کہ تیری رائے کیا ہے. اے ابراہیم، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا جب حکم خدا ہو رہا ہے تو کیا کسی اور سے رائے کی گنجائش ہے؟ جب حکم خدا ہو رہا ہے تو کیا کوئی گنجائش ہے؟ یہ کیا ہے بھائی؟ بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ توجہ کا طالب ہوں. اتنا یاد رہے، ابراہیم نے کیا کہا؟ ابراہیم نے خواب کو حکم خدا نہ کہا. بہت غور کیجئے گا اس بات کے اوپر. باپ نے خواب کو حکم خدا نہ کہا، رائے مانگی. بیٹے نے خواب کو خواب کہہ کے نہ ٹالا بلکہ حکم خدا کہا. کبھی اس راز کو آپ نے پہچانا؟ بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ ابراہیم نے کہا فانظر ماذا ترى، بتا میرے لال تیری رائے کیا ہے. کہ یا ابت افعل ما تؤمر، اے پروردگار، اے میرے باپ، جو آپ کو امر ہو رہا ہے اسے کریے، مجھے صابرین میں سے پائیے گا. ابراہیم نے خواب کہا اور کہا کہ تیری رائے کیا ہے. اسماعیل نے رائے کو، خواب کو فوراً امر خدا سے بدلا، یہ بتانے کے لیے کہ نبی کا خواب خواب نہیں ہوتا.
حکم خدا ہوتا ہے. بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ اگر ابراہیم اپنے بیٹے سے نہ مانگتے رائے اور حکم خدا ہی کہہ کے لے آتے، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی اس کی رائے کو کلیکٹ کر کے اپنی رائے میں ضم نہ کرتے، نہ ملاتے. نہیں توجہ فرمائی. اگر ابراہیم حکم خدا کہہ کے مینا میں لے آتے اور گلے پہ چھری چلاتے تو کارنامہ مینا کارنامہ ابراہیم تو کہلاتا مگر کارنامہ اسماعیل نہ کہلاتا. توجہ فرمائے، توجہ غور فرمائے. باپ نے خواب کو حکم خدا نہ کہا، رائے مانگی. بیٹے نے کہا خواب نہیں ہے، حکم خدا ہے. یعنی یہ کہ بندگی میں سبمیشن کی منزل میں جانا چاہ رہے ہیں. فقط اپنے اختیار سے نہیں لے جائیں گے، جبر کے ساتھ بیٹے کو نہیں، بلکہ جب بیٹے کا اختیار باپ کے اختیار کے ساتھ مل جائے، یعنی یہ بیٹے کو قربان کرنے پہ اپنے اختیار سے تیار، بیٹا اللہ کی خاطر گلا کٹانے پہ اپنے اختیار سے تیار. بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی یہی سبب ہے کہ جب دونوں تیار ہو کے منزلیں، بس بہت خاص توجہ چاہیے. میں اسلام کو ڈیفائن کرنے جا رہا تھا کہ اللہ کے نزدیک کیا کرائٹیرین ہے. ادھر باپ نے بیٹے سے کہا، بیٹے نے کہا امر خدا ہے، تیار ہو کے دونوں آئے اور میدان مینا میں آ کر جب منزل ذبح سے گزرے تو فوراً پھر اللہ نے جواب دیا. پھر اس کے آگے آیت موجود ہے کہ فلما اسلما، جب وہ دونوں اسلام لے آئے. اے کاش کی میری محنت آپ محسوس کریں. قرآن کیا کہہ رہا؟ فلما اسلما وتلہ للجبین فنادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین وان ھذا لبلاء مبین وفدیناہ بذبح عظیم. اسلام اللہ کیا کہہ رہا ہے قرآن مجید میں کہ آئے جب وہ دونوں باپ بیٹے، فلما اسلما ڈبل کا پروناؤن ہے، جب وہ دونوں باپ بیٹے منزل اسلام و تسلیم میں آ گئے، وتلہ للجبین، اور ابراہیم نے اپنے بیٹے کو اب جبی کے بل لٹا دیا اور پٹی آنکھوں میں باندھ کے گلے پہ چھری پھیر دی، اور وہ حرکت، وہ چھری کو، وہ موومنٹ نائف کو دے دیا کہ جس سے عموماً گلا کٹ جاتا ہے. دیکھ تو نہیں رہے ہیں نا؟ اب راز سمجھ میں آیا پٹی کا. یہ بے صبری خلیل نہیں ہے بلکہ یہ جبر مشیت تھا. یہ بس صبری خلیل نہیں ہے بلکہ یہ مصلحت مشیت تھی کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. دیکھو تو فلما اسلما، جب وہ دونوں منزل تسلیم و رضا میں آ گئے، کہا تھا نا کہ قبول فرما لے اور ہمیں اور اسماعیل کو اپنا مسلم بنا دے، ہم تیری طرف رجوع کرنا چاہ رہے ہیں، ہمارے رجوع بندگی کو قبول فرما لے. یعنی در پردہ ایک امتحان کی گزارش ہو رہی تھی. اللہ نے امتحان لیا اور فوراً کہا کہ جب وہ دونوں اسلام لے آئے اور باپ نے بیٹے کو جبی کے بل لٹا کے چھری پھیر دی تو فنادیناہ یا ابراہیم، تو ہم نے آواز دی کہ اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تم نے تو خواب کو سچ کر دکھایا، تم نے تو خواب کو سچ کر دکھایا. قد صدقت الرؤیا ان کذلک نجزی المحسنین، ہم نیکوکاروں کو ایسے ہی جزا دیتے ہیں، ہم نیکوکاروں کو ایسے ہی جزا دیتے ہیں. وان ھذا لبلاء مبین، اے ابراہیم یہ تمہارا کھلا ہوا امتحان تھا. امتحان کی طلب تھی نا، اللہ نے کھول دیا. وَإِنَّ هَذَا لَبَلَاءٌ مُبِينٌ، یہ تمہارا کھلا ہوا امتحان تھا. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے اس قربانی کو پوسٹ پون کر دیا، ہم نے اس قربانی ذبح اسماعیل کو ملتوی کر دیا، پوسٹ پون کر دیا، کینسل نہیں کیا ہے، کینسل نہیں کیا ہے. بھئی لفظوں پہ غور کریں، ہم نے پوسٹ پون کر دیا ہے بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ایک اس سے بھی زیادہ عظیم ذبح کی طرف، ایک ذبح عظیم کی طرف ہم نے. تو اب آپ کے سمجھ میں آیا کہ قرآن میں کرائٹیرین کیا ہے اسلام کا. کوئی لاکھ کہے ہم مسلم ہیں، اللہ کب کہتا ہے مسلم؟ بھائی بہت خاص توجہ چاہیے، میری محنتوں کا نچوڑ یہیں پہ آ رہا ہے. قرآن کی زبان میں قرآن نے ایک تمثیل پیش کی، قرآن نے ایک ڈیمانسٹریشن مینا کے میدان میں خلیل و ذبیح سے کروایا. قرآن نے ایک مثال قائم کر دی کہ جب کبھی بھی بھٹک رہے ہو لوگ کہ کون حقیقی مسلم ہے، کون علامتی مسلم، بھائی میرے ساتھ آئیے.
جب کبھی فرقوں میں لڑائیاں ہو رہی ہوں اور بلیم گیم چل رہا ہو، ایک دوسرے کو کافر اور مشرک بنا رہے ہو اور ہر ایک کہے ہم ہی حقیقی مسلم ہیں، تو قرآن میں اللہ نے ایک مثال منا کی قائم کر کے سند دے دی. بھائی توجہ، کرائٹیرین حقیقی اسلام کا، اوریجنل اسلام کا معیار اور کرائٹیرین اور کسوٹی قرآن میں کیا ہے؟ تاریخ کے جب کسی بھی دور میں کوئی بوڑھا باپ اپنے مہر پدری کو اللہ کی خاطر قربان کرنے پہ تیار، کوئی جوان بیٹا اپنے سرمایہ شباب کو اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے حکم سے منزل تسلیم میں نچھاور کرنے کو تیار. بھائی توجہ، یعنی تاریخ میں یہ مل جائے گا. ابراہیم کے واقعے سے معیار مل گیا کہ جب کبھی بھی کوئی بوڑھا باپ اپنے جوان بیٹے کو اللہ کی خاطر منزل ذبح میں لٹا دے، بھائی توجہ، وہ ذبح ہو یا نہ ہو، اسماعیل ذبح نہ ہوئے مگر آج تک ذبیح اللہ. ذرا غور تو کریں میں کیا کہہ رہا ہوں. اسماعیل ذبح نہ ہوئے، بچ گئے نا. دمبا ذبح پڑا تھا جب پٹی کھولی، بیٹا کھڑا مسکرا رہا تھا. ہر تاریخ میں یہی تو لکھا ہے، ائمہ نے بھی یہی بتایا، رسول نے بھی، سارے یہی تو فخر ہے اس قربانی کے اوپر. اور یہ قربانی اتنی عظیم تھی، بھائی توجہ کا طالب ہوں، کہ یہودی اور عیسائی بھی اس قربانی کو اپنے یہاں کی بتاتے ہیں. وہ کہتے ہیں اسحاق کی قربانی تھی، ہم کہتے ہیں اسماعیل کی قربانی تھی. آپ جا کے پڑھیں تو آپ ذرا ٹیسٹامنٹ کو پڑھیں جا کر، تو آپ کو اندازہ لگے گا. اولڈ ٹیسٹامنٹ جا کے پڑھیں، نیو ٹیسٹامنٹ جا کے پڑھیں کہ اس قربانی میں ہر ایک بڑی نوچ کھسوٹ مچی ہے. وہ کہتے ہیں اسحاق کی قربانی ابراہیم نے دی تھی، ہم کہتے ہیں اسماعیل کی قربانی دی تھی، مگر قربانی اتنی عظیم تھی کہ بغیر ذبح ہوئے ذبیح اللہ اس لیے کہلائے کہ اللہ یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ کیا ہوا، اللہ یہ دیکھ رہا ہے کہ بندے کی نیت کیا تھی. بھائی توجہ، اگر ہم نہ بچا لیتے دمبا بھیج کر، تو ابراہیم تو اپنے اختیار بھر بیٹے کو ذبح کر چکے تھے، تو ہم نیتوں پہ ثواب دیتے ہیں بغیر ذبح ہوئے بھی ذبیح اللہ. بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ تو اب حقیقی اسلام کا ایک کرائٹیرین اسلام میں معلوم ہوا کہ جب کبھی کوئی بوڑھا باپ اپنے جوان کو منزل ذبح اور قتل میں لٹا دے، اللہ کی خاطر لٹا دے، اللہ کے دین کی خاطر لٹا دے، تو وہ قرآن کی زبان میں حقیقی مسلم ہوتا ہے. نہیں، آپ نہیں پہنچ رہے وہاں پر. بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی ابراہیم نے ایک بیٹا لٹایا اللہ کی خاطر، تو اللہ نے کہا یہ مسلم ہے ہمارا، یہ اوریجنل مسلم ہے. اب آؤ ذرا شیب ابی طالب میں آ کے دیکھو کہ محمد کی جان بچانے کے لیے ابو طالب کبھی طالب کو محمد کی جگہ، کبھی جعفر کو محمد کی جگہ، کبھی عقیل کو محمد کی جگہ، کبھی علی کو محمد کی جگہ، کہ اگر کوئی حملہ کرے تو رسول بچ جائے، میرے جواں ذبح ہو جائے. ایک مل جل کے بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک اور صلوات سے ہمت افزائی فرما دیں. شکریہ. میں توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن میں کرائٹیرین حقیقی اوریجنل مسلم کا کیا ہے کہ جب کبھی کوئی بوڑھا باپ اللہ کی خاطر دین خدا، یہ بھتیجے کو نہیں بچا رہے تھے، اس لیے کہ اعلان رسالت سے پہلے تو ٹویسٹ کرنے کا موقع تھا کہ غلط فہمی تھی. یہ اعلان رسالت کے بعد، مشرکین کے بائیکاٹ کے بعد چچا کے یہاں پناہ لی ہے آ کر. اب تو آپ اپنے آباء و اجداد کے دین کی لاز رکھیں ابو طالب. اب کیوں اپنے باپ دادا کے دین کے بغاوت کرنے والے بھتیجے کا ساتھ دے رہے ہیں؟ راتوں کو منافقین آتے ہیں اور بیٹھ کے دیکھتے ہیں، دیر رات تک ابو طالب سے گفتگو کرتے ہیں. ابو طالب کے بیٹے اور بھتیجا بھی سو جاتا ہے، وہ دیر رات تک بات کرتے ہیں، اور چلتے چلتے لیٹ نائٹس بیٹھتے ہیں اور دیکھ کے جاتے ہیں کہ محمد کہاں لیٹے ہیں. ادھر اٹھ کے وہ چلے، اور ادھر محرم اسرار بلکہ رازدار مشیت ابو طالب، رازدار مشیت.
محافظ رسالت ادھر دیکھ رہا ہے کہ کیا ارادے ہیں. پیشانی پہ لکھے ہوئے خطوط منافقین کو ابو طالب پڑھ رہے ہیں اور جیسے ہی وہ ہٹے بھائی سو رہے ہیں صاحب. بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ رسول اللہ کو اٹھایا, رسول اللہ کو اٹھا کے ان کی جگہ خالی کی. کبھی طالب کو اٹھا کے لٹایا, کبھی عقیل کو لٹایا, کبھی جعفر کو لٹایا اور کبھی علی کو اٹھا کے. بھائی غور کریں, بھائی ایک روایت آ گئی ہے کتابوں میں. ہر روایت سے 100% راضی ہونا تو کوئی ضروری نہیں ہے, مگر روایت ایسی ہے کہ شیعہ سنی سب مانتے ہیں, پڑھتے ہیں. جب بت شکنی کا موقع آیا فتح مکہ کے بعد خانہ کعبہ میں, تو پیغمبر نے کہا کہ علی آؤ میرے کندھے پہ قدم رکھ کے بتوں کو توڑو. علی چھوٹے بھائی نے ادب کے ساتھ کہا یا رسول اللہ حد ادب ہے, مناسب تو یہ تھا کہ آپ میرے کندھوں پہ اپنے پائے مبارک رکھتے, میں کہاں آپ کے کندھوں پہ رکھوں. تو پیغمبر کا ایک جملہ ہے, میں نے عرض کیا کہ 100% ضروری نہیں ہے میں راضی ہوں, مگر پیغمبر کا جملہ ہے ہر سنی شیعہ کتاب میں اور کسی کو آبجیکشن نہیں ہے. پیغمبر نے کہا نہیں علی, میں تمہارے کندھوں پہ اس لیے قدم نہ رکھوں گا کہ تم ختم نبوت کا وزن نہ اٹھا پاؤ گے. ہم کیا سن رہے ہیں آپ؟ ارے علی تم ختم نبوت کا وزن نہ اٹھا پاؤ گے. ارے یا علی مبارک ہو ایسا باپ کہ ختم نبوت کو اٹھا کے سوتے میں لٹا رہا ہے. ہے نا؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. برائے عظمت پدر کل ایمان صلوات. تو آپ سمجھ میں آیا کہ ابو طالب جو ہے وہ منافقین کے حملہ کریں گے میرے لال میرے بھتیجے کے اوپر, تو محمد کو بچانے, رسول اللہ کو بچانے کے لیے اپنے بیٹوں کو لٹا رہے ہیں. بھائی توجہ, ارے ابراہیم ایک بیٹا لٹائے تو اللہ کہے یہ اوریجنل مسلم ہے. ابراہیم ایک بیٹا لگائے تو اللہ کہے یہ حقیقی مسلم ہے. فلما اسلما, اب سمجھ میں آیا کہ یہ تمثیل کس لیے قرار دی گئی تھی. بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ یہ تمثیل اسی لیے قرار دی گئی تھی کہ کل ایمان کے باپ کے اسلام کا اندازہ لگ جائے. میں یہ تو نہ کہوں گا کہ ابراہیم سے 4 گنا ہے ایمان, میں یہ نہیں کہوں گا. میں توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ 4 گنا تو نہیں ہم کہہ سکتے ایمان ابو طالب, مگر اتنا ضرور کہوں گا کہ مشیت کے قلب کو تسکین نہیں تھی کہ تجھے کیسی سند دی جائے. تو اللہ نے کہا کہ تو مسلم تو ہے ہی بفہوائے واقعہ ابراہیمی, منا کے واقعے کی بنیاد پر تو حقیقی مسلم تو ہے ہی, مگر اب تیرے فداکاری اور محمد کے سپورٹ کا یہ صلہ دوں گا کہ جو قربانی ہم نے ملتوی کی تھی. ہائے ہائے, وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ, جو قربانی ہم نے ملتوی کی تھی اسماعیل کو بچا کے وہ کہا تھا پوسٹ فون کر دیا, وہ ذبح عظیم تیرا صلہ یہ ہے کہ تیرا پوتا حسین وہ ذبح عظیم ہوگا. اندازہ تو لگائیں آپ کیا مرتبہ ابو طالب ہے. تم کہتے ہو کہ اسلام نہیں لائے, کلمہ تم نے نہیں سنا. توجہ, اللہ سند اسلام دے رہا ہے. میں نے عرض کیا, بس تمام ہے باتیں, چند منٹ ہیں کہ کلمہ شہادتین کیا ہے, علامت اسلام. کلمہ شہادتین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ علامت اسلام ہے, یہ حقیقت نہیں ہے. اللہ ابو طالب کو سند دے رہا ہے, یہ حقیقی مسلم ہے. جہاں علامت نظر آئے کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ حقیقت بھی ہوگی. غور کریں ذرا سا, بالکل میتھمیٹیکل بات ہے, 100% لاجک ہے. جہاں علامت نظر آئے, سگنیفیکنٹ نظر آئے, کوئی لازم نہیں ہے, ضروری نہیں ہے, کنفرم نہیں ہے کہ وہ حقیقت میں مسلم ہو. کسی بھی چیز کی علامت کہیں نظر آئے لازم نہیں ہے کہ وہ حقیقت میں ہو بھی, مگر جہاں حقیقت کا ڈائریکٹ علم ہو جائے وہاں علامت کو ڈھونڈنا حماقت ہے, بے وقوفی. محسوس کریں میں کیا کہہ رہا ہوں.
میں کسی اپنے میزبان کے یہاں گیا, چاہنے والے دوست کے یہاں گیا, ڈرائنگ روم میں بیٹھا, ڈائننگ ٹیبل کے اوپر کچھ فروٹس نظر آ رہے تھے. ہم نے کہا ہاں یہ پیئر لگ رہی ہے, کیونکہ شیپ بھی وہی بتا رہا ہے, کلر بھی وہی. یہ ایپل ہے, شیپ بھی وہی ہے, کلر بھی وہی. یہ گریپس ہیں, لگ تو وہی رہا ہے کیونکہ انگور ہیں, زردی مائل سبزی, اور شیپ بھی وہی ہے اور گچھے بھی ہیں. بنچ نظر آ رہا ہے, ڈنٹل بھی باریک باریک ہیں, سب کچھ دکھائی دیا. کیا کوئی اندھا دھن آنکھ بند کر کے اس پھل پہ حملہ کر دے گا؟ کیا کوئی بغیر آگے کوئی انویسٹیگیشن کیے, تحقیق کیے, جستجو کیے بغیر کیا اس کو کھا لے گا؟ کہیں ڈیکوریشن پیس ہوا تو؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ نے 5 پہرے دار بٹھائے ہیں قدرت نے انسان کے ساتھ, جو سینس آرگنز ہیں, حواس سے خمسہ, 5 پہرے دار قدرت نے ہر انسان کے ساتھ کیے ہیں, ہدایت کرنے والے, ورنہ یہ ڈوب جائے گا اور کتنوں کو لے ڈوبے گا. 5 ہیں قدرت کے پہرے دار. ایک ہے آپ کی سائٹ, یہ دیکھنے کی صلاحیت, جسے کہتے ہیں ہم لوگ عربی میں اپنی حوزے والی زبان میں گاڑھی گاڑھی, جو آپ لوگوں کے پلے نہیں پڑتی, اسے کہتے ہیں باصرہ. ایک ہے سامعہ, یہ سننے کی ہیں, یہ جس سے آپ لسن کرتے ہیں, ہیئر کرتے ہیں, سنتے ہیں, یہ سامعہ کہلاتی ہے. سامعہ. ایک کیا ہے ان کا؟ شامہ, اسمیل کرتے ہیں جیسے آپ, یہ شامہ کہلاتی ہے. انی اشم عندک رائے جو پڑھتے ہیں حدیث کے سامنے, یعنی میں سونگ رہا ہوں. شامہ. تیسرا چوتھا کیا ان کا؟ لامسہ, ٹٹول کے ٹچ کر کے دیکھنا, لمس کرنا, مس کرنا, لامسہ. 5واں کیا ہے ان کا؟ ذائقہ, چکھنا, ٹیسٹ کرنا کیا ہے. ہم نے دیکھا کہ بھائی وہ سب پھل جو ہیں وہ سجے ہوئے رکھے ہیں ہمارے, فوراً اس نے باصرہ نے گواہی دی ان کا, ہاں ہاں سیب ہے, کلر بھی وہی ہے, شیپ بھی وہی ہے. سامعہ نے کہا ہاں ہم نے بھی سنا یہی تھا کہ کچھ گول گول ہوتا ہے اور لال لال کچھ ہوتا ہے. 2 نے کیا کہا کہ ہم ہم فی الحال اوکے کرتے ہیں. لامسہ نے کہا کہ, اور شامہ نے کہا, اور لامسہ نے کہا رک جائیے. لامسہ نے کہا مجھے ذرا ٹٹول لینے دیجئے, ٹٹول لینے دیجئے. جیسے ہی آگے بڑھے ہم نے لامسہ جو پکڑ کے ٹٹولا تو تھوڑا تھوڑا دب بھی رہا تھا, تو لگا کہ ہاں کچھ ہے تو سے بھی. شامہ نے کہا رک جاؤ, ہم کو سونگ لینے دو. قریب لائے, جیسے ہی سونگھا, خوشبو بھی سیب کی لگ رہی تھی, کشمیری سیب, بڑا زبردست ہے نا. بس اب جیسے ہی دہن کی طرف, جیسے ہی ہم اس پہ حملہ کرنے چلے, ذائقہ نے کہا رکیے ذرا سا, مجھے بھی ٹیسٹ کر لینے دیجئے, ورنہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے دانت ٹوٹ جائیں. تو اب ڈرتے ہوئے ذرا سا یوں کاٹنا جو چاہا ہلکے سے, اور کٹ گیا. اور اس کے بعد ہم نے جو زبان پہ یوں بغیر سویلو کیے ہوئے جو ٹیسٹ کیا, تو واقعی میں کیا بہترین سیب تھا, بڑا اچھا. اور اس کے بعد کیا ہوا کہ لاؤ بھائی کھاؤ. اب ایک نے والا اچھی طرح سے کھایا. اب سمجھ میں آیا کہ قدرت کے بٹھائے ہوئے جب تک کہ 5 پہرے دار مہر نہ لگا دے, ایک لقمہ اس بیت میں نہیں جا سکتا. جب تک کہ قدرت کے 5 پہرے دار مہر نہ لگا دے, ایک لقمہ یہاں اس بیت میں نہیں جا سکتا. تو کیا ان 5 پنجتن پاک کی مہر کے بغیر کوئی جو ہے وہ جنت چلا جائے گا؟ ایک صلوات پر محمد وآل محمد کے اوپر. تو بھائی یہ علامتیں ہیں, توجہ,
یہ علامتیں ہیں، علامتیں نظر آ رہی ہیں، مگر ہو سکتا ہے ڈیکوریشن پیس ہوتا، ہو سکتا ہے فائبر کا بنا ہوتا، ہو سکتا ہے خوشبو نہیں، وہ ایسنس لگا ہوتا، وہ سیب کی خوشبو اوریجنل نہیں تھی. توجہ ہے کہ نہیں ہے بھائی بیدار؟ تو جب تک علامتیں نظر آئی ہیں ہمیں یقین نہیں ہے کہ حقیقت ہو. اور اس کے برخلاف ایک اندھا گنگا بہرا، کسی نے ایک پھانک کہا، ابا منہ کھولیے، ان کا کیا؟ ان کا ارے کھا کے بتائیے. جیسے ہی منہ میں ڈالا ان کا ارے کیا بہترین سیب ہے. ان کا کیسے سمجھے؟ علامت تو دیکھی نہیں. نہیں آپ کنیکٹ نہیں ہو رہے. تو وہ کہے گا ارے احمق ہو، پاگل ہو. اما جب حقیقت براہ راست ہمیں مل رہی ہے تو علامت کو تلاش کرنا تو بے وقوفی ہے. بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اما یہ منافقین اپنے آباء و اجداد کے احساس کمتری میں علی کے باپ کی دشمنی، خیبر و خندق، صفین و نہروان کی دشمنی، یہ اپنے بزرگوں کو دیکھتے ہیں تو انہوں نے احساس کمتری میں علی کے باپ کو بھی نہ چھوڑا، کلمہ نہیں پڑھا تھا. بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہمیں نصرت رسالت یہ ہے حقیقت. جب حقیقت نظر آ رہی ہے تو علامت کیوں تلاش کر رہے ہو؟ ایک صلوات بر محمد و آل محمد کے اوپر. ماشاءاللہ. بس ایک صلوات اور پڑھے، زحمت تمام کر دوں. اور ایسا حقیقی مسلم اسے کہتے ہیں، ایسے کہتے ہیں حقیقی مسلم. اب سمجھ میں آیا کہ کلمہ شہادتین یا اسلام کے دائرے میں قدم رکھنے کے بعد کوئی یہ نہ سمجھ جائے کہ ضمانت جنت ہو جائے گی. بھائی توجہ کا طالب ہوں. بھائی کلمہ شہادتین یہ ظاہری جتنے بھی اعمال ہیں، نماز، روزہ، بلکہ کہوں نماز، روزہ، نماز، روزہ، حج، زکات، یہ سب علامتیں ہیں، یہ حقیقت نہیں ہے. بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی لازم نہیں ہے. توجہ. تاریخ میں دو گروہ نظر آئے، ایک علامتی اسلام نظر آیا، ایک حقیقی اسلام. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ آپ دیکھ لیں تاریخ الگ ہوئی ہے، غدیر سے الگ ہوئی. مسلم وہ بھی، مسلم یہ بھی، مگر یہ کون ہے؟ یہ سمبولک مسلم. ایک گروہ علامتی اسلام ہے، ایک گروہ علامت ہے، آج بھی ہے. کون ہے گروہ علامت؟ ایک جملہ اگر آپ سنبھال سکیں اور مزہ لے سکیں، قرآن کے اندر ہے. وقت نہیں ہے کہ میں آج عرض کروں، پھر کبھی انشاءاللہ ملتوی کرتا ہوں میں بھی، مگر قرآن مجید میں آپ تلاش کریں تو آپ کو ملے گا. کچھ ایسے بھی ہیں اس دنیا میں اور رہے ہیں کہ جن کی ہر ادا اسلامی مگر مسلم نہیں. تو دو گروہ الگ ہو گئے. توجہ. غدیر سے دو گروہ الگ ہو گئے. وہی رضیت لکم الاسلام مدینہ، یاد آیا؟ ہر مسلم نہیں. اللہ جب راضی، جب اعلان ولایت، تو غدیر سے دو گروہ ہوئے. ایک علامتی اسلام ہو گیا، ایک حقیقی اسلام ہو گیا. آج سمجھ میں آئے، اگر پہچاننا ہو تو بتائیں کیا پہچان ہے؟ کون علامتی گروہ ہے، کون حقیقی مسلم ہے؟ بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی غدیر کو جنہوں نے مانا ان کو منبر غدیر وراثت میں ملا. علامتی کی بات چل رہی ہے. اور جنہوں نے غدیر سے بغاوت کی انہیں ممبر نصیب نہیں ہے، انہیں اسٹیجز ہیں، ڈائس ہیں، تخت ہیں. صلوات اور محمد و آل محمد. بس چند منٹ اور ہے، زحمتیں ختم کر رہا ہوں. دو جملوں میں ربط مصائب ہے. اب تاریخ کا پورا جائزہ لے لے. بھائی علامت نے کبھی دین کو فائدہ نہیں پہنچایا، علامتوں نے خود اپنا فائدہ دیکھا. میں تاریخ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے. علامتی گروہ نے اپنا فائدہ دیکھا، دین کو فائدہ نہیں پہنچایا. حقیقی مسلم جو گروہ تاریخ چلی آ رہی ہے اس نے اپنا فائدہ پیچھے کر دیا، نقصان اٹھایا، گلا کٹایا، دین کو بچایا. بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ بلکہ یوں کہوں کہ علامتی گروہ وہ ہے کہ جس نے سجدہ کر کے اپنا سر بچایا. نہیں کلک کر رہی ہے میری بات. علامتی گروہ وہ ہے کہ جس نے سجدے کر کے کلمہ پڑھ کے اپنی گردن بچائی. حقیقی وہ ہے جس نے گردن کٹا کے توحید کو بچایا، دین کو بچایا. بھائی اسی لیے تو افتخار عارف کا بڑا مشہور شعر ہے کہ 1000 سر ہیں نمازیں جنہیں بچاتی ہیں. کیا سن رہے ہیں آپ؟ 1000 سر ہیں نمازیں جنہیں بچاتی ہیں، نماز کو جو بچا لے وہ سر حسین کا ہے.
تو علامت نے ہمیشہ اسلام سے فائدہ اٹھایا، حقیقت نے اسلام کو فائدہ پہنچایا. اب بھی سمجھ میں نہ آئے تو اٹھا کے دیکھو، یہ 60 ہجری میں انکار بیعت کر کے حسین جو چلے، ہم دونوں مسلم ہیں. یہودی نہیں پریشان کر رہے ہیں، عیسائی نہیں پریشان کر رہے ہیں، ہندو نہیں ہے وہاں موجود، وہاں بدھسٹ نہیں ہے، نہ کمیونسٹ ہیں. یہ کون ہیں؟ دونوں مسلمان ہیں. مگر کتنا فاصلہ ہو گیا بھائی، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اما معیار نہ توحید ہے، نہ معیار اعلان رسالت و ذوالعشیرہ ہے، معیار غدیر ہے. رضیت لکم الاسلام دینا، غدیر معیار ہے. ورنہ کیا فرق ہے؟ کیا فرق ہے بھائی؟ یہی تو فرق ہے. وہ علامتی گروہ ہے جو حسین کے مقابل کھڑا ہے، یہ حقیقی گروہ ہے جو حسین ہے اور ان کے ساتھی ہیں. ورنہ کیا فرق ہے؟ توحید کا کلمہ تو ادھر بھی پڑھا جا رہا ہے، ادھر بھی پڑھا جا رہا ہے. رسالت کا کلمہ تو ادھر بھی پڑھا جا رہا ہے، ادھر بھی بظاہر تو پڑھا جا رہا ہے نا. علامتیں تو سب ہیں، اذانیں تو ادھر بھی ہو رہی ہیں، ادھر بھی ہو رہی ہیں، تکبیریں تو ادھر بھی ہر قتل پہ بلند ہو رہی ہیں، ادھر بھی ہو رہی ہیں. ہے کہ نہیں ہے؟ روزہ ادھر بھی رکھنے والے ہیں، ادھر بھی ہیں. بلکہ اولاد بنی امیہ دانستہ یا نادانستہ انوسنٹ سے ہی آج بھی عاشور کا روزہ رکھ رہے ہیں. انہیں شاید اس کا گناہ نہیں معلوم. بنی امیہ نے قتل حسین کی خوشی میں عید بنائی تھی عاشور کے دن، اور روزہ خوشی کی علامت ہوتی، اتنا یاد ہے. ان جاہلوں کو یہ بھی نہیں معلوم کہ روزے عاشورہ عید کیسی. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور اگر یہ کہیں اس لیے کہ حسین زندہ جاوید بن گئے، بھائی ایک جملہ سن لے صاحبان ذوق، میرے ایک دم سے ریویل ہوا ہے ذہن کے اندر، ایک جملہ، بس ایک جملہ ہے وعدے کے ساتھ. اگر یہ کہیں کہ ہم عاشور کو اس لیے خوشی مناتے ہیں کہ ہمارے سردار، ہمارے نبی، ان کے بیٹے، ان کے فرزند کو شہادت کا مرتبہ ملا، زندہ جاوید ہو گئے، امر ہو گئے، شہادت کا مرتبہ ملا، راہ خدا میں گلا کٹا کے، تو ہم خوشی مناتے ہیں. تو ہم کہیں گے کہ 10 محرم کو اس لیے خوشی مناتے ہو کہ ایک نبی کے بیٹے کو شہادت کا مرتبہ ملا، گلا کٹ گیا. تو 10 ذی الحجہ کو غم مناؤ اس لیے کہ ابراہیم کے بیٹے نبی کو شہادت نہیں ملی. بھائی غور کریں میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ 100% لاجک ہے، غور کریں. اگر شہادت کا مرتبہ ملنے پہ 10 محرم کو عید مناتے ہو تو پھر 10 ذی الحجہ کو ایک نبی کا بیٹا شہادت سے محروم رہ گیا. بھائی توجہ، ہمیں تم بقرعید کو غم مناؤ تو ہم عاشور کو خوشی منائیں گے. یہ ہے فلسفہ. بس عزیزو کیا فرق ہے؟ سب کچھ تو ادھر بھی نظر آ رہا ہے. ہاں وہ علامت کا گروہ ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ فرق صرف اتنا ہے کہ ادھر سب کچھ ہے مگر حسین نہیں ہے. ادھر سب کچھ ہے مگر علی نہیں ہے، غدیر نہیں ہے، حسین نہیں ہے، اہل بیت نہیں ہے، عطرت طاہرہ نہیں ہے، سفینۃ النجات نہیں ہے، باب حطہ نہیں ہے، سبب مغفرت اعمال نہیں ہے، بنیاد عقائد نہیں ہے. سب ہے مگر ولایت نہیں. بس عزیزو یہی تو سبب ہے، یہی سبب ہے کہ وہ گروہ علامت جنت کی لالچ میں رہتا ہے، گروہ حقیقت جنت کو دیکھ کے بھی حسین کو نہیں چھوڑتا. اسے اپنی جان کی فکر نہیں ہوتی، اسے اپنی جان کی فکر نہیں ہوتی. گروہ علامت جنت کی لالچ میں ہوتا ہے. ہاں تھے کتنے ایسے تھے کہ جو سمجھ رہے تھے قتل حسین سے جنت ملے گی، مگر حسین نے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی ہے صبح عاشور سے عصر عاشور تک. مگر وہ غلط فہمی صحیح ان کی اتمام حجت کے بعد ظاہر ہے کہ ان پر قول پورا ہے اللہ کا. خدائے عادل ان کو بخشے گا نہیں، ہرگز نہیں بخشے گا، کیونکہ حسین ایک مومن نہیں ہے بلکہ دین ہے. مومن کے قاتل کی مغفرت ہوتی ہے، قاتل دین کی مغفرت نہیں ہوتی. تو لاکھ رضی اللہ عنہ کہا کرو. بھائی توجہ کا تعلیم ہوں تو بس یہی فرق ہے کہ ادھر حسین نہیں ہے. یہی تو سبب ہے کہ علامت جنت کی لالچ میں رہتی ہے، حقیقت کو جنت کی گارنٹی دے بھی دی جائے تو گلا کٹاتی ہے. تمام ہے منزل عزیزو، چند منٹ ہیں. شب عاشور یہی تو حسین دکھا رہے تھے، یہی تو خطبہ آپ نے خیمہ اصحاب میں آ کے، وہ آخری خطبہ کہ جو اپنوں کے لیے ارشاد فرمایا کہ جس میں پورا محضر شہادت بھی حسین نے سنایا، بعد میں سنایا. پہلے ٹٹول لیا، پہلے اندازہ لگا لیا، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ حسین اپنے اعتبار پہ قربانیاں نہیں لینا چاہ رہے تھے، بلکہ کہہ رہے تھے تم لوگ اپنے اختیار سے قتل ہو.
تبھی تو وہ سب سے اونچے شہداء بنے. یہ ہے معیار. سب سے اونچے شہداء کیوں ہیں کربلا والے؟ کسی کے اعتبار پہ نہیں, میرے کہنے سے نہیں, اعتبار تو میرا ہی ہے, مگر یہ نہیں کہ مروت میں آ گئے, رشتہ دار ہو اس لیے نہیں, بچپنے کے دوست ہو اس لیے نہیں, نانا کے صحابی ہو مروت آ رہی ہے اس لیے نہیں. یہ شب عاشور جو خطبہ حسین جو خیمے کا چراغ بجھایا, یہ اسی لیے وہی کہ اسماعیل اپنی رائے اور اپنے اختیار کو شامل کرے تاکہ برابر کا شریک ہو. حسین نے بھی اسی لیے موقع دے دیا سوچنے کا کہ اپنی رائے سے گلا کٹاؤ تاکہ تم بھی شہید بنو, نمونہ بنو, آئیڈیل بنو بشریت کے لیے. کہہ رہے ہیں کہ یہ مجھے بس ختم ہے مجلس. اے میرے اصحاب باوفا, یہ میرے دشمن ہیں, تمہارے دشمن نہیں ہیں. یہ میری دشمنی کی وجہ سے تمہارے دشمن ہیں, کیونکہ تم میرے چاہنے والے ہو, میرے فداکار, میرے مددگار. جاؤ چھوڑ دو حسین غریب الدیار کو, اور یہ بتا دوں کہ میں زندہ رہنے والا نہیں ہوں, نہ زندہ رہنا چاہتا ہوں, نہ زندہ رہنے آیا ہوں. میرا وعدہ ہے یہ مجھے ضرور قتل کریں گے, چاہے تم فدا ہو جاؤ مجھ پر. اور یہ اتنے میرے دشمن ہیں کہ اگر میں گو کے, یہ روایت کے فقرے ہیں کہ اگر میں لو دخلت فی جحر الذب لقتلونی, اگر میں بل میں بھی چھپ جاؤں, گو جانور کے گہرے بل میں بھی گھس جاؤں, مجھے وہاں سے نکال کے یہ قتل کریں گے. یہ تمہارے دشمن نہیں ہے, میرے دشمن ہے. جاؤ چلے جاؤ, حسین غریب الدیار کو اکیلے چھوڑ دو. میں کوئی شکوہ نہیں کرتا, ہاں پریشان نہ ہو, میں اپنا قلادہ بیعت تمہاری گردنوں سے, اپنی بیعت جو تم نے ہمیں بیعت ہماری لی, ہم سے لی ہے, ہم اس بیعت کو جو ہے وہ اتارتے ہیں. جاؤ تمہیں آزاد کرتے ہیں, جاؤ چلے جاؤ, مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ. اچھا تم میں شرم دامنگیر ہو رہی ہوگی کہ لوگ پوچھیں گے جا کر کہ جب پہنچو گے کہ تم حسین کو اس عالم میں چھوڑ کے کیوں چلے آئے, تو جاؤ میرے گھر والوں میں بھی ایک ایک کا ہاتھ پکڑ کے لے کے ان کو بھی ان کے گھر پہنچا دو. اور اگر اے میرے جانثاروں با وفاؤں, اگر تم سے کوئی یہ تانا دے کہ چھوڑ کے کیوں آ گئے, تو کہہ دینا کہ کیا کریں, حسین کے گھر والے بھی تو آ گئے, ہم بھی ان کے ساتھ آ گئے, حسین کے کہنے سے آ گئے. پھر حسین نے کہا کہ اچھا تم گھبرا رہے ہو, تمہارے جنت اور تمہارے مراتب میں کوئی کمی نہ آئے گی. حسین ضمانت لیتا ہے ایک ایک کو بلا کر. اللہ کے ولی مطلق نے اپنی دو انگلیوں کے درمیان عالم مثال کو مجسم کر کے, جنت کو بلند کر کے ہر ایک کو دکھایا. زہیر جنت وہ تمہارا مقام, حبیب وہ تمہارا مقام, مسلم وہ تمہارا مقام, یہ سب تمہارے مقامات ہیں. حسین تم سے آخر میں کون ہوں, اللہ کا ولی مطلق ہوں, مجبور نہیں ہوں, مظلوم ہوں, میرا اختیار دیکھنا وہاں, میں تمہاری جنت کے مقامات پہ کوئی کمی نہ آنے دوں گا, میں ضمانت لیتا ہوں. پھر ایک بار حسین نے کہا اچھا تم کو روشنی میں شرم آ رہی ہے, لو میں چراغ خیمہ بجھائے دے رہا ہوں, جاؤ اس تاریکی سے فائدہ اٹھاؤ. کچھ دیر کے بعد جب حسین نے پھر سے خیمے کا چراغ جلایا تو دیکھا عجب بزم پروانہ تھی. یہ پہلی بزم پروانہ ہے اور آخری ہے کہ شمع بجھ گئی مگر پروانے منتشر نہ ہوئے. پھر ایک بار حسین نے کہا تم نے تاریکی سے بھی فائدہ نہ اٹھایا, آخر کس لیے نہیں جا رہے ہو؟ بس اب پیمانہ صبر لبریز ہو گیا, صبر لبریز ہو گیا. حبیب ابن مظاہر کھڑے ہوئے, کہنے لگے اے میرے مولا اور آقا, مانا کہ آپ نے جنت کے مقامات کی لے لی ہے ذمہ داری, مانا کہ آپ راضی ہیں, آپ ہم سے کہہ رہے ہیں چلے جاؤ, آپ ہم سے ناراض نہیں ہیں, مگر مولا یہ تو بتائیے میدان محشر آئے گا, قیامت ہوگی, پیغمبر تو ہوں گے, سیدہ تو ہوں گی, اگر کسی نے مجھ سے سیدہ نے یہ پوچھ لیا کہ میرے لال کو یکو تنہا چھوڑ کے چلے آئے, حسین کہہ رہا تھا مگر تم نے کیا سوچا, تو ہم بی بی کو کیا جواب دیں گے؟ اے میرے مولا ہمیں جنت نہیں, ہمیں ایسی جنت کی آرزو نہیں ہے جو آپ کے قدموں کو چھوڑ کر ملے, ایسی جنت کو کیا کرے کوئی, بس عزادارو. ارے حسین نے پھر کہا, پھر حبیب نے مظاہر کا ایک جملہ ہے کہ مولا 70 بار اگر نصرت میں آپ کے قدموں کے اوپر ذبح کر کے جلا کے خاک کو فضاؤں میں اڑا کے پھر سے اگر زندہ کر کے پھر سے آپ کے لیے کھڑا کیا جائے پھر گلا کٹواؤں گا, 70 بار ایسا ہو. اور زہیر ابن قین نے کہا اگر 1000 بار ایسا جلا کے کیا جائے قتل کر کے تو ہم آپ کی خدمت آپ کے قدموں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں. بس حسین عزادارو پیمانہ صبر لبریز ہو گیا تھا. جب حبیب و زہیر کا یہ عالم تھا تو عباس کا کیا عالم ہوگا, مگر تاریخ نے اس موقع پہ عباس کا کوئی جملہ خاص طور سے نقل نہ کیا. شاید الفاظ کی تنگ نائے اور الفاظ کے اندر شاید اتنی گنجائش اور اتنی گہرائی نہ ہو, اتنی وسعت نہ ہو کہ جذبہ عباس کو الفاظ سمو سکے, لہذا تاریخ یہاں پہ خاموش ہے کہ قمر بنی ہاشم کیا بولا. بس عزادارو یہ حسین نے جو منظر دیکھا دل کو قرار بھی آیا, خوشی کے آنسو بھی نکل آئے, قربان ہونے کو دل چاہا, پھر وہ سند دے دی اپنے ناصروں کو جو کسی نبی نے اپنے ناصروں کو نہ
دی ہے. کیا کہا؟ انی لا اعلم اصحابا اوفى من اصحابی ولا اہل بیت ابر من اہل بیتی. مجھے نہیں معلوم کہ مجھ سے زیادہ باوفا کسی کو بھی جانثار ملے. مجھے نہیں معلوم. حسین ہے، علم خدا کا پیکر ہے، علم غیب کا مالک ہے. مجھے نہیں معلوم، جس میں نانا کے صحابی بھی ہے، بابا کے بھی ہے، بھیا کے بھی ہے، نبیوں کے بھی ہے. مجھے نہیں معلوم کہ میرے ان اصحاب سے زیادہ کوئی با وفا ہو، اور مجھے نہیں معلوم میرے اہل بیت وہ خواتین جو قربانی کے لیے اپنے بچوں کو رات میں تیار کر رہی ہیں. مجھے نہیں معلوم کہ میرے اہل بیت سے زیادہ نیک کسی کے اہل بیت ہو. بس عزادارو، یہ حسین نے اتمام حجت اسی لیے کیا تھا. بس عزادارو، جب صبح سے ہوئی اور بازار موت گرم ہوا، ارے ایک ایک قربان ہونا چاہتا تھا، حسین سے اجازت کے بغیر نہ جاتا تھا. اس لیے کہ حد ادب یہ تھی کہ لاکھ جذبہ خود کا ہے کچھ بھی، مگر اگر آپ کی مہر و اجازت نہ ہو تو ہم آگے بڑھنے والے نہیں ہیں. عزادارو، ارے جب حسین 71 لاشیں اپنے جانثار با وفاؤں کے اٹھا چکے تو ایک بار عصر عاشور شہادت سے پہلے ارے جانثاروں کے جو کملائے ہوئے چہروں پہ اور خاک و خون میں لثڑے بدنوں پہ نظر پڑی، وہ شب عاشور کے وعدے یاد آئے. ایک بار کہا یا ابطال الصفا و یا فرسان الحجا، اے میدان شجاعت کے شیروں، اے میدان جنگ کے شہسواروں، ما لکم یدعوکم امامکم فلا تجیبون. تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تمہیں تمہارا امام آواز دے رہا ہے مگر تم کوئی جواب نہیں دیتے. اور اللہ سے شہداء کے بھڑ کے کٹے ہوئے گلوں سے آواز آئی، لبیک لبیک یا ابن رسول اللہ، اے محمد کے نواسے، ارے اب بھی حاضر ہیں. اگر حکم امام ہو تو کٹی گردنوں سے شمشیر کھڑے ہو کے چلائے. حسین نے کہا نہیں میرے با وفا ناصرو، تم بڑے شکستہ ہو کے پڑے ہو. اب زحمت نہیں دینی تھی مگر یہ دنیا پہ ثابت کرنا تھا کہ ہم اللہ کی طرف سے مالک موت و حیات ہیں. ہم گلے کٹا کے بھی جو ہم سے وابستہ ہو جائے وہ کٹے گلوں سے حیات کے دھارے بہاتا. فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اللَّهُمَّ لَعَنْ قَتَلَةَ الْحُسَيْنِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ بِنَبِيِّهِ وَآلِهِ الْأَطْهَارِ. اللهم عجل في فرج مولانا صاحب الزمان. الہی بحق الزہراء وابیہا وبعلہا وبنیہا والسر المستودع فیہا. پروردگارہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما لے. پروردگارہ ہم کو صحیح عقیدے اور صحیح عمل کی توفیق عنایت فرما. پروردگارہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. جو مریض ہیں ان کو شفا عنایت فرما. جو بے روزگار ہیں پروردگارہ یا امیگریشن وغیرہ کے مسائل سے دوچار ہیں ان کو حلال روزگار، ان کی تمام مشکلات جو ہیں ان کو دور فرما. بطفیل محمد و آل محمد امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ان کے انصار و اعوان میں ہم کو شمار فرما. پروردگار اس دیار غیر میں جس طرح سے یہ مومنین اور جہاں جہاں بھی ان تمام کنٹریز میں جس طرح سے شمع عزاداری اہل بیت باد مخالف کے جھونکوں کے باوجود جس طرح سے یہ چراغ عزاداری اور چراغ دین اسلام و تشیع جلائے ہوئے ہیں، پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ فرما. خاص طور سے اس فرش عذاب جو مومنین ان کی تمام مرادوں کو برلا پروردگار. مولانا حسین نواب صاحب، مولانا نفیس حیدر صاحب، ان کی توفیقات میں اضافہ فرما. ان کو اور جذبہ عمل دے اور بہترین نمونہ جو علم اور علماء کا ہوتا ہے وہ بہترین عوام کے سامنے پیش کریں. تمام مرحومین کی مغفرت فرما. آپ سے گزارش ہے کہ ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمائے. تمام ارواح مومنین مومنات. کوئی مخصوص اسپانسر؟ نثار بھائی جو اسپانسر اس مجلس کے، ان کے اہلیہ کے خاندان کے تمام مرحومین کو آپ فرش عزا میں بیٹھے مومنین اپنے مرحومین اور بالخصوص ان مرحوم عزاداروں کو کہ جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا وارث نہیں ہے ان سب کو ایصال فرما دیں. اس مجلس کا ثواب اور فاتحہ کا ثواب. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. یا حسین
سدا رہے گا حسین کا غم، سدا رہے گا حسین کا غم، یہ شور گریا یہ شور ماتم، سنی ہوئی داستان پہ ہم، کہاں بن کے ابھر رہی ہے وہ کربلا کی صدائے پورنم، صدا رہے گا حسین کا غم، صدا رہے گا حسین کا غم، اٹھے جو ظلم و ستم کے جھونکے، جو ظلم و ستم کے جھونکے، سوال یہ تھا کہ کون روکے، سوال یہ تھا کہ کون روکے، حسین ابن علی کے در پر جمی ہوئی تھی نگاہ عالم، صدا رہے گا حسین کا غم، صدا رہے گا حسین کا غم، سنبھل کے ٹوکے ہمیں زمانہ، سنبھل کے ٹوکے ہمیں زمانہ، گزر گیا دور تازیانہ، گزر گیا دور تازیانہ، بغور سن لے جہان والے اب اس علم کے ہے پاس باہم، صدا رہے گا حسین کا غم، صدا رہے گا حسین کا غم، نہ روک سکی ہے نہ روک سکے گی، نہ روک سکی ہے نہ روک سکے گی، صدائے مظلوم کیا رکے گی، صدائے مظلوم کیا رکے گی، دلوں کی ہر ایک دھڑکنوں سے ابھر رہی ہے صدائے ماتم، صدا رہے گا حسین کا غم، صدا رہے گا حسین کا غم، صدا رہے گا حسین کا غم، صدا رہے گا حسین کا غم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم